چلے ہم آپ اپنے بھی دکھڑے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے کافی شیئر کرتے چلے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ لائیو شو ہے اور اس سے 10 منٹ پہلے پروڈیوسر صاحب آتے ہیں اور آپ کو آگے خبر دیتے ہیں کہ وہ جو گیسٹ جو ایک ہی گیسٹ ہے جس کے ساتھ آپ نے پہلے 15 منٹ کا سیگمنٹ کرنا تھا انہیں کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ تو شو میں نہیں آ رہے. ایسا ہوتا ہے. کیا فوری طور پر کیا فیلنگ ہوتی ہے ایسا موقع پہ؟ دیکھیں جب شروع میں تو بہت زیادہ ریاکشن ہوتا تھا, بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا اور پھر پینک ہوتی تھی. اب میرے خیال سے وی ٹیک اٹ ان اے اسٹرائڈ ایسا. اور میں نے یہ بھی فورسی کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وی ہیو اے بیک اپ کہ کوئی سیگمنٹ ریکارڈ کر لیا, کچھ کر لیا, یا پھر جلدی سے اس پہ آپ نے ٹاپک تو وہی ہوتا ہے ڈے کا تو کسی کے ساتھ بیپر کر لیا. تو اب میں اس کو بہت زیادہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی. آئی تھنک ود ٹائم یو لرن دیٹ. شروع میں مجھے یاد ہے کہ ایسے لگتا تھا دنیا ہی ختم ہو گئی ہے, کیا ہو گیا, کیا کریں گے, آیا گیسٹ اگلے دن آ جائیں گے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ اتنا امپورٹنٹ گیسٹ ہوتا ہے کہ آپ بڑا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میرے پاس موسٹ ریلیونٹ گیسٹ ہے, پروموٹ کر دیا آپ نے, پتہ چل گیا کہ گیسٹ آ رہا ہے, آپ نے ٹکٹس چلا دیے. اس لیے پھر میں ہمیشہ اب بھی ان کو کہتی ہوں کہ ریکارڈنگ کر کے ٹکٹس چلایا کرو اف اٹس اے ویری بگ انٹرویو, کیونکہ نظر بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اور یہ کرائسس مینجمنٹ کے طریقے پھر کیا ہیں, کیسے ہوتی ہے؟ یہی ہے کہ آپ نے کسی اور گیسٹ کو فوراً, اچھا کچھ لوگ بہت اس معاملے میں کوآپریٹو ہیں, وی مسٹ گیو دیم کریڈٹ, کہ آپ ان کو جب بھی لاسٹ, کوئی ان کی ایگو نہیں ہوتی کہ ہمیں لاسٹ منٹ کیوں کہا ہے, دے آر اویلیبل فار یو. اگر کہیں بہت زیادہ بزی نہ ہو تو یو شوڈ ہیو اے لسٹ. وہ ایک لسٹ ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ دے ول بی دیئر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو. اب اسکائپ ہو گیا تو اٹس ایون ایزیئر, آپ کو فوراً ڈی ایس انجینئر بھیجنی تو ہینڈل ہو جاتا ہے. آپ کے ان ہاؤس اینالسٹس ہوتے ہیں چینلس کے اندر, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی اتنی کنیکشن ہوتی ہے کہ آپ ان کو بلا لیں. اور اتنی ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اب میں سیگمنٹس میں شو کرتی ہوں, تو اب اگر اس سیگمنٹ کے گیسٹ نہیں ہیں تو دوسرے سیگمنٹ کو پہلے کر لیا. مین وائل پروڈیوسر ہیز ٹائم کہ وہ اپنا کوئی گیسٹ کر لیں. تو اب ناؤ اٹس آل ان اے اسٹرائڈ. نا میں یہ کہتی ہوں اٹس آل ان اے ڈیز ورک. اللہ نہ کرے کوئی بہت زیادہ پرابلم ہو, لیکن اب میرے خیال سے یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہو کے بہت عادت ہو گئی. پتہ بھی ہوتا ہے ہمیں کسی گیسٹ کا کہ یہ 4 بجے کا کہہ کے 8 بجے بھی آ سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ ٹائم نہ بنا. وی نو دیٹ کہ وہ کون سے والے ہیں, اور کوئی 4 بجے کہہ رہے ہیں تو وہ 4 بجے ہی آئیں گے. اس حساب سے آپ اپنا ڈے پلان کرتے ہیں. لیکن مجھے آئی لو مائی جاب. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میں شکر بھی کرتی ہوں اللہ کا کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی ان جرنلزم ایٹ اے ٹائم جب لوگ کم جرنلزم کا بات کرتے تھے. میری اپنی فیملی خواتین کے جرنلزم کے لیے تو بالکل ہی ریڈی نہیں تھی, بٹ آئی پوسٹ مائی سیلف. اور وہ میں نے کلاس 6 میں پڑھا تھا رائٹرز پہ ایک آرٹیکل, اس وقت سے آئی وانٹیڈ ٹو بی ان دس فیلڈ اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی. کہ تو میں اپنے ورک کو انجوائے کرتی ہوں. میں اپنی ٹیم کو کہتی ہوں کہ ہر شو ایسے کرو کہ یا یہ ہمارا پہلا شو ہے یا یہ ہمارا آخری شو ہے. دس از واٹ یو او to it. باقی کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے اوپر. You need to work hard and I love doing it. تو اس لیے میں اپنی فیلڈ میں بہت خوش ہوں. ماشاءاللہ. ویسے آپ کی تیاری آج بڑی قابل داد ہے, قابل صدق ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح, یقین کریں لگتا ہے کہ 3 دفعہ جو ہیں آپ نے بلیڈ مارا ہے. افضل بھائی ان کو عید کے چوتھے دن کی دعوت دیتے ہیں اپنے لاگے. ہاں واہ واہ, میں آؤں گا, تو شوق سے آؤں گا. میرے پاس آنا ہے بس سر و چشم. لیکن گزشتہ عید میں بھی میرا ایک مہمان جو تھا اس کو گولی لگی تھی. آپ نے ان کا مہمان مارا تھا, انہوں نے آپ کا مہمان مار دیا. ابھی کر رہے ہیں ان کا, تو آنا چاہیں ہم. ایک بات میں مجھے یاد آ گئی, کرن ناز نے ابھی گزشتہ ہفتے مجھے بلایا تھا اور میں سو گیا تھا. کرتے رہتے ہیں. نہیں وہ مطلب وہ نیند جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. لیکن آج یہ آپ لوگوں کے مسائل سن کے میں آئندہ میں کسی بھی اینکر کے ساتھ وعدہ کر کے اس طرح نہیں کروں گا کہ سوؤں گا نہیں. ایک سٹوری مجھے یاد آ گئی ہے. ایک گیسٹ, ہم تو سونے کی بات کریں نا, وہ میں ہی واز سولو گیسٹ اور میں اپنا انٹرو دے رہی تھی, اور جب میں ٹرن کی ہوں تو دے واز سلیپنگ ان دا اسٹوڈیو. اور ان کی خراٹے کی بھی آواز آئی ایک دفعہ کر کے, تو میں تو پھر فوراً واپس ہوئی. میں نے کہا یہ تو, پھر میں نے بولنا شروع کر دیا. اینڈ مائی پروڈیوسر واز آسکنگ کہ گیس پہ کیوں نہیں جا رہی میم, آپ گیس پہ کیوں نہیں جا رہی, تو اب کیسے بتاؤں کہ ہی سلیپنگ. تو پھر آئی تھنک دے فاؤنڈ آؤٹ. پھر یہ لائیو شو میں ہوا, یہ لائیو شو جا رہا تھا. پھر آ کے ان کو جگایا, اٹھائے, انہوں نے بات کی, جواب دیا, پھر سو گئے. وہ اس مہمان کا تعلق کس پارٹی سے ہے, صرف اتنا بتا دیں. وہ بہت سینئر گیسٹ ہے. نہیں وہ سینئر ہی ہوں گے جو سو گئے ہوں گے. بہت سینئر گیسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا نوجوانوں میں یا جوانوں میں سونے کا ایک ہی ایگزامپل ہے, وہ شیر افضل مروت ہیں. باقی جو ہے نا, لیکن اسٹوڈیو میں سونا آئی تھنک واز انبلیویبل. وہ بڑا بعض اوقات ہمارا آج کل چونکہ یوٹیوبرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں,
بعض اوقات بڑے انٹرسٹنگ یوٹیوبرز آ جاتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ. اور ایک دفعہ ایک یوٹیوبر آیا میرے دفتر اور وہ جو ہے انٹرویو لینے لگا. تو انٹرویو لیتے لیتے اچانک ادھر ادھر کی مارنے لگا کہ جی آپ فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے ہیں, اور آپ اگر پہاڑوں پہ ڈانس کریں گے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہیں؟ اور میں نے دیکھی ہے نا. تو آگے سے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ کٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ آگے کی بات جو ہے آپ کے سامعین کو بتانے کی نہیں ہے. اچھا ویسے آپ کے بہت سارے جملے اور جوابات جو ہیں وہ وائرل رہے ہیں جی, جس میں وہ بڑھ گیا والا بھی تھا, اور جس میں آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بھی ونڈرفل کا لفظ استعمال کیا تھا. تو آپ کون سا ایسی آپ کی وائرل چیز ہے جو آج بھی آپ کے سامنے آتی ہے ایز اے میم کے طور پہ, تو آپ کو بڑی خود بھی ہنسی آتی ہے؟ پارلیمان کے سامنے جب میں اسمبلی سے نکلا تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو قیادت ہے, یہ جو تحریک چلانے جا رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ میں نے کہا کہ 70 سالہ بانج عورت سے جو امید ہو سکتی ہے وہی میری ان سے ہے. وہ اپنی بات سن کے میں خود ہی ہنس پڑا. لیکن دیکھیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو جب بشارت ملی تھی تو انہوں نے یہی کوشچن کیا تھا کہ میں تو بوڑھی ہوں, میں تو بانج ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جو چاہے ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیے ایسے کر سکتے. یہ دیکھیے نا, دیکھیں اسد اللہ خان شیر افضل مروت اپنی بات کو سوچ کے ہنسے نہ ہنسے, پوری قوم کو ہنسائی جا رہا ہے. تو یہ کام ہے کیا؟ صحیح ہے. سب کے لیے جو ہے ایک اچھی اختیار صاحب یہ بتائیں کہ آج کے میں نے شو میں کوئی سیاسی سوال نہیں کیا, نہ بلاول کے بارے میں پریڈکشن مانگی, نہ مریم کے بارے میں پوچھا, نہ عمران خان کے بارے میں. یہ کیسا لگا آپ کو؟ یہ نہیں, یہ اچھا ہے. تھوڑی سی میرے خیال میں پرسنل لائف کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے ہمیشہ, ہر وقت. دیکھیں نا, ہماری بھی تو زندگی ہے, ہفتے کے 7 دن, ایون عید کا دن کوئی چھٹی نہیں ہے. مطلب کوئی شام ہماری جو ہے وہ سپیئر نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ نہیں. ایوری ڈے از لائک اے منڈے. تو ہفتے کے 7 دن یہی روٹین چلتی ہے. تو اچھا ہے کہ تھوڑا سا یہ ثقیل گفتگو جو ہے نصابی گفتگو سے تھوڑی سی غیر نصابی گفتگو ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور ہم سب کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے. اچھا آپ اینکرز تو اچھا رہ جاتے ہو کہ کوئی منڈے ٹو تھرسڈے چلا جاتا ہے, کوئی فرائیڈے ٹو سیٹرڈے. ہمارا تو فرائیڈے ٹو فرائیڈے چلتا ہی رہتا ہے. اچھا پھر ایوننگ کے ٹاک شوز, صبح کے مارننگ شوز, دوپہر کو بیپر. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو ہفتے میں 4 شو کرتے ہیں, ہمارا جو مہمان ہے وہ یہ ایک دن میں 4 مرتبہ 6 مرتبہ یہ سوال کا جواب دے کر آیا ہوتا ہے. 6 مرتبہ. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کو اس کے ساتھ بتا دوں کہ جو میرے سننے والے, میرے فالوورز, میری پارٹی کے لوگ ہیں, وہ سیاست جو باہر دنیا میں ہے, جو تنظیم ہے, پارٹی ہے, ایکٹیویٹیز ہے, پارٹی کی اندر سیاست ہے, جلسہ ہے, جلوس ہے, ریلی ہے, وہ ایک الگ دنیا ہے. صحیح ہے. جہاں میڈیا کی یہ دنیا ہے نا, ٹوٹلی ڈفرینٹ ورلڈ. یہ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, اس کے معاملات, اس کے اصول کچھ اور ہیں.